لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ رب کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ پھر ایک مرتبہ درس قرآن تفسیر قرآن کے بیان کو سننے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، آپ سننے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے کہ ہم یہ درس کے مسلسل بیانات کو سن کر کے اللہ کا جو پیغام ہمارے نام پہ قرآن پاک میں ہے، ہم ان پیغامات کو سمجھ لیں اور ان پیغامات کو سمجھ کر کے ان کے مطابق اپنی زندگی جینے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ، مزید اس امید کے ساتھ کہ آپ پورا بیان توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں آپ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج ہمارے درس میں جو درس کی پہلی آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صبر کے ذکر کے بعد، اس سے پہلا بیان جنہوں نے سنا، اس سے پہلے بیان کی جو باتیں تھی وہ جنہوں نے سنا ان کو پتا ہوگا کہ پچھلے بیانات میں صبر و شکر کا بیان تفصیلی طور پر کیا گیا ہے۔ تو صبر کے ذکر کے بعد اب صبر کرنے والوں کی ایک عظیم قسم یعنی شہیدوں کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ اس کو الحمدللہ بڑا صبر کرنا پڑتا ہے اور انتہائی صبر کے معاملات سے ان کا الحمدللہ پالا پڑتا ہے، اور وہ صبر کرتے ہیں اور جتنا زیادہ صبر کرتے ہیں شہادت کا اتنا ہی عظیم مقام الحمدللہ وہ پاتے ہیں۔ تو اسی صبر کے معاملے کے بعد، صبر کے بیان کے بعد اب صبر کرنے والوں کی جو ایک قسم شہید ان کا بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ شہداء کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ شہیدوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ بعض لوگ شہداء کی شہادت پر افسوس کرتے ہوئے کہتے تھے کہ وہ لوگ شہید ہو کر نعمتوں سے محروم ہو گئے، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض لوگوں کی یہ ذہن پہ خیالات آئے، بعض لوگوں نے یہ باتیں کہیں کہ جو لوگ شہید ہو گئے وہ شہید ہو جانے کی وجہ سے بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو گئے، وہ بہت ساری نعمتوں سے ایسے محروم ہو گئے کہ دنیا سے وہ چلے جانے کی وجہ سے۔ تو جب اس طرح کی باتیں ہوئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان بیان فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ وہ شہادت کے بعد وہ محروم ہو گئے، نہیں، محروم نہیں ہو گئے بلکہ شہادت کے بعد الحمدللہ اور عظیم اور عظمت و شان کے لائق الحمدللہ وہ ہو گئے۔ یہ باتیں تفسیر خازن سورہ بقرہ آیت نمبر 154 کے تحت لکھی ہیں، جس میں فرمایا گیا کہ انہوں نے فانی زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے دائمی زندگی حاصل کر لی ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ یہ جو دنیاوی زندگی جو فانی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، جنہوں نے شہید ہوئے، جن کو شہادت کا مقام ملا، وہ شہید ہونے کے بعد اس فانی زندگی سے نکل کر کے ایک دائمی زندگی کی طرف قدم بڑھایا اور ایک دائمی زندگی انہوں نے، ہمیشگی کی زندگی انہوں نے حاصل کر لی۔ شہداء کی بڑی فضیلتیں الحمدللہ کتابوں میں لکھی ہے۔ اس آیت میں جو ابھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 آپ نے سنا، اس آیت میں شہداء کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا کہ مردہ کہیے نہیں۔ جو اللہ کے راہ میں شہید ہوئے، جو شہید ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ کہنے سے منع فرمایا۔ نہ زبان سے انہیں مردہ کہنے کی اجازت ہے اور نہ دل میں انہیں مردہ سمجھنے کی اجازت ہے۔ زبان سے شہیدوں کو مردہ کہنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں، ویسے ہی دل میں بھی شہیدوں کو مردہ سمجھنے کی اجازت نہیں۔ شریعت نے زبان پر بھی قابو لگایا اور شریعت نے دل پر بھی پابندی لگائی۔ زبان پہ یوں پابندی لگائی کہ زبان خبردار کسی شہید کو مردہ نہ کہنا، دل پہ یہ پابندی لگائی کہ اے دل خبردار کسی شہید کو مردہ نہ سمجھنا۔ اس آیت میں تو زبان پہ پابندی ہے، کہنے پہ پابندی کہ شہید کو مردہ نہ کہیں۔ ایک اور آیت پاک ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے،
جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ سنیے آپ، اللہ فرماتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 169 ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کو مردہ خیال کرنے سے بھی منع کر دیا۔ آیت نمبر 154 سورہ بقرہ کی، اس میں شہیدوں کو مردہ کہنے سے منع کیا، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کو مردہ خیال کرنے سے منع فرما دیا۔ تو اب نہ مردہ کہنے کی اجازت ہے اور نہ مردہ خیال کرنے کی اجازت ہے، دونوں طریقے سے پابندی لگا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مردہ خیال نہ کرنا شہیدوں کو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ زندہ بھی ہیں، شہید زندہ بھی ہیں، اور زندگی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق بھی دیتا ہے۔ اس بات کا ذکر بھی الحمدللہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ شہداء کو زندگی عطا فرماتا ہے، ان کی ارواح پر رزق پیش کیا جاتا ہے، شہیدوں کی روحوں پر رزق پیش کیا جاتا ہے، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، ان کے عمل بھی جاری رہتے ہیں، ان کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے، شہیدوں کے اجر و ثواب الحمدللہ بڑھتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے بدن میں جنت کی سیر کرتی اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ شعب الایمان جلد نمبر 7 صفحہ 115 حدیث نمبر 9686 میں یہ حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے بدن میں، سبز رنگ کے پرندوں کے بدن میں شہیدوں کی روحیں داخل ہو کر کے جنت میں اڑتی پھرتی ہیں اور جنت کی نعمتوں کی لذت حاصل کرتی ہیں، جنت کی نعمتیں الحمدللہ کھاتی بھی ہیں شہیدوں کی روحیں۔ تو شہیدوں کو الحمدللہ یہ مقام ہے کہ قیامت کے قیام سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے سارے جنتی جنت میں جائے، اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کو سبز پرندوں کی بدن میں داخل فرما کر کے پھر ان کو جنت کا سیر بھی کرایا، اور جنت کی نعمتوں سے الحمدللہ وہ لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں، ان کے مزے بھی لے رہے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے ابن آدم، تو نے اپنی منزل و مقام کو کیسا پایا؟ اولاد آدم میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا، اہل جنت میں سے جو جنتی ہوگا اس کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنتی سے پوچھے گا کہ اے آدم کی اولاد، تو نے اپنی منزل و مقام کو کیسا پایا؟ تمہیں جو جنت ملی، تمہیں جو منزل ملی، تمہیں جو مرتبے ملے، اس کو تم نے کیسا پایا؟ وہ جنتی خدا کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے رب عز و جل، بہت اچھی منزل ہے، بہت اچھا مقام ہے، بہت کچھ اچھا ہے مولا جو تو نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو مانگ اور کوئی تمنا کر۔ اللہ فرمائے گا، تو مانگ اور کوئی تمنا کر، جتنا تمہیں دیا جا چکا ہے اس سے بڑھ کر کسی چیز کی تمنا کر۔ وہ جنتی عرض کرے گا، میں تجھ سے اتنا سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے اور میں 10 مرتبہ تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ وہ یہ سوال اس لیے کرے گا کہ اس نے شہادت کی فضیلت ملاحظہ کر لی ہوگی۔ وہ شہید ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی میں سے جس کو بلائے گا، وہ شہید دنیا میں ہوا ہوگا۔ یعنی خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جنتی شہید سے، ایسا شہید جو جنتی ہے، اور الحمدللہ ہر شہید ہی جنتی ہوں گے، لیکن بالخصوص طور پر کسی ایک ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا جو جنتی بھی ہوگا اور شہید بھی ہوا ہوگا دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے پوچھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اے آدم کی اولاد، تو نے جنت کو کیسا پایا؟ وہ عرض کرے گا، مولا بہت اچھی منزل ہے، بہت اچھے مرتبے ہیں۔ اللہ فرمائے گا، اے شہید ہونے والے، کچھ تمنا کرو، کچھ خواہش کا اظہار کرو، کیا چاہتے ہو؟ وہ عرض کرے گا، مولا مجھے دنیا کی طرف لوٹا دے، میں 10 مرتبہ اور تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ وہ یہ اس تمنا کا اظہار کیوں کرے گا؟ وہ اس لیے اس کا اظہار کرے گا کہ انہوں نے دیکھ چکا ہوگا کہ شہید ہونے والوں کا مرتبہ جنت میں کتنا اعلیٰ ہے۔
تو جنت میں مزید مرتبے کی خواہش ہے یا مزید مرتبے پانے کے لیے وہ رب کی بارگاہ میں یہ خواہش کا اظہار کرے گا، مولا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں 10 مرتبہ تیری بارگاہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں. یہ شہید کہے گا. الحمدللہ یہ سنن نسائی کتاب الجہاد کے صفحہ نمبر 514 حدیث نمبر 3157 میں یہ حدیث پاک موجود ہے. شہید کی تعریف کیا ہے اور اس کے احکام کیا ہے آپ یہ بھی سن لیں. شہید کہتے کس کو ہیں اور شہید کے احکام کیا ہیں، آپ اس تعلق سے بھی کچھ ضروری باتیں سن لیجیے. شہید وہ مسلمان مکلف طاہر ہے، شہید وہ مسلمان مکلف اور طاہر ہے جو تیز ہتھیار سے ظلمن مارا گیا، تیز ہتھیار سے ظلمن مارا گیا ہو اور اس کے قتل سے مال بھی واجب نہ ہوا ہو، اس کے قتل سے مال بھی واجب نہ ہوا ہو، یا معرکہ جنگ میں مردہ یا زخمی پایا گیا، میدان جنگ میں مردہ پایا گیا یا زخمی پایا گیا اور اس نے کچھ آسائش نہ پائی، انہوں نے کوئی آرام نہ پایا، اس پر دنیا میں یہ احکام ہے. یہ تو شہید ہو گئے. شہید کی تعریف یہ ہوئی. پہلے ایک بار اور سن لیں آپ، شہید کس کو کہتے ہیں؟ شہید وہ مسلمان مکلف طاہر ہے جو تیز ہتھیار سے ظلمن مارا گیا ہو اور اس کے قتل سے مال بھی واجب نہ ہوا ہو، یا جنگ کے میدان میں مردہ یا زخمی پایا گیا اور اس نے کچھ آسائش نہ پائی، یہ اس کو شہید بولتے ہیں. اور اب اس کے احکام کیا ہے شہید کے؟ اس پر دنیا میں یہ احکام ہے کہ نہ اس کو غسل دیا جائے نہ کفن، اسے اس کے کپڑوں میں ہی رکھا جائے، اسی طرح اس پر نماز پڑھی جائے اور اسی حالت میں دفن کیا جائے. شہید کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ انہیں شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا، شہید کو کفن نیا نہیں دیا جائے گا، بلکہ جن کپڑوں میں شہید کو شہادت نصیب ہوئی ہے انہی کپڑوں کے ساتھ بنا نہلائے دھلائے ہی ان کو جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا جائے گا. اور یوں ہی جتنے شہید ہوئے نا، یہ قیامت کے دن بھی جب اٹھیں گے نا تو ان کے بدن میں ویسے ہی خون تازہ ہوگا، کپڑوں میں ویسے ہی تازہ خون لگے ہوں گے، اور محشر کی بھیڑ یہ محسوس کرے گی، دیکھے گی، سمجھے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فی سبیل اللہ شہید ہوئے تھے. اور ایک عالی شان مقام اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان میں قیامت کے دن جنتیوں کو عطا فرمائے گا. یہ بہار شریعت شہید کا بیان جلد نمبر 1 صفحہ 860 کے اندر موجود ہے. بعض شہداء وہ ہیں کہ ان پر دنیا کے یہ احکام تو جاری نہیں ہوتے لیکن آخرت میں ان کے لیے شہادت کا درجہ ہے. بعض شہداء ایسے ہیں کہ دنیا میں یہ احکام کہ ان کو کفن نہیں دینا ہے، انہیں نہلانا نہیں ہے، انہی کپڑوں میں دفنانا ہے. کچھ شہید ایسے ہیں کہ وہ ہے شہید لیکن یہ احکام ان کے ساتھ نہیں ہے، انہیں نہلائیں گے بھی، انہیں نیا کفن بھی دیں گے. اس طرح کے بھی شہید ہیں. وہ کون سے شہید ہیں؟ دیکھیے، جیسے کوئی ڈوب کر مر گیا، اگر کوئی پانی میں جان بوجھ کے نہیں، اگر کوئی جان بوجھ کر کے چھلانگ لگا کے ڈوب کے مر گیا تو وہ تو خودکشی ہے، وہ تو حرام ہے. کوئی جان بوجھ کے نہیں بلکہ یوں نہا رہا تھا، تیز بہاؤ میں بہ گیا، نہا رہا تھا کسی وجہ سے ڈوب گیا، یعنی کسی وجہ سے اگر ڈوب کے مر گیا تو ایسا آدمی بھی شریعت کی نظر میں شہید ہے شہید. قیامت کے دن کو شہادت والے مرتبے ملیں گے لیکن دنیا میں ان کے ساتھ یہ احکام نہیں ہے کہ ان کو نہلایا نہیں جائے گا، ان کو کفنایا نہیں جائے گا. ایسا نہیں ہے. جو ڈوب کے مرا اس شہید کو نہلایا بھی جائے گا، اس شہید کو کفنایا بھی جائے گا. یا جل کر مرا، جل کر، یہاں بھی میں عرض کروں جان بوجھ کر نہیں بلکہ کسی وجہ سے اگر جل کر کسی کی موت ہوئی تو وہ بھی شہید ایسے ہیں کہ ان کو کفنایا بھی جائے گا اور نہلایا بھی جائے گا لیکن قیامت کے دن الحمدللہ شہیدوں والا مرتبہ یہ بھی پائیں گے. یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، دیوار گر گئی ان کے اوپر، گھر میں سو رہے تھے، چھت گر گئی، دیوار کے کنارے تھے، دیوار گر گئی، دب گئے، تو یوں دیوار گر کے یا دب کے اگر کوئی مرتا ہے تو اسے بھی قیامت کے دن شہیدوں والا درجہ ضرور ملے گا لیکن وہ دنیا میں ان کے ساتھ ان کو کفنایا بھی جائے گا اور ان کو نہلایا بھی جائے گا، غسل بھی ان کو دیا جائے گا. طلب علم اور سفر حج غرض راہ خدا میں مرنے والا یہ سب شہید ہے. طلب علم کے دوران آدمی جب تک علم حاصل کرتا ہے اور دوران طالب علمی علم حاصل کرنے کے دوران اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو اسے بھی قیامت کے دن الحمدللہ شہیدوں کا درجہ دیا جاتا ہے. انہیں بھی قیامت کے دن شہیدوں کا درجہ ملے گا لیکن ایسے شہید ہیں کہ ان کو دنیا میں کفنایا جائے گا، دنیا میں ان کو غسل بھی دیا جائے گا لیکن قیامت کے دن یہ شہید کا درجہ پائیں گے. ویسے ہی سفر حج میں
کوئی سفر حج کے لیے نکلا اور سفر حج میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، تو ایسا شخص بھی شہید ہوگا قیامت کے دن مرتبے کے لحاظ سے، لیکن دنیا میں ان کو کفنایا بھی جائے گا اور نہلایا بھی جائے گا۔ حدیثوں میں ایسے شہداء کی تعداد 40 سے زائد ہے، یعنی 40 سے زائد ایسے شہداء ہیں کہ جن کو شہادت کا درجہ قیامت کے دن ملے گا، لیکن دنیا میں ان کو نہلایا جائے گا، دنیا میں ان کو کفنایا بھی جائے گا۔ صرف وہ شہید جو راہ خدا میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، وہ شہید جو ہوں گے ان کو نہلایا نہیں جائے گا، ان کو الگ کفن نہیں دیا جائے گا، بلکہ انہی کے کپڑوں میں، جن کپڑوں میں انہوں نے شہادت پائی، انہی کپڑوں کے ساتھ جنازہ پڑھ کے ان کو دفنا دیا جائے گا۔ اگر مکمل تفصیل آپ کو جاننی ہے کہ وہ کون کون سے 40 لوگ ہیں کہ جو شہادت کا درجہ پاتے ہیں، وہ کون ہیں، اگر آپ کو یہ مکمل تفصیل جاننا ہے تو آپ اس کے لیے بہار شریعت حصہ 4 ملاحظہ فرمائیں، بہار شریعت کا حصہ 4 ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو یہ تمام لوگوں کا ذکر مل جائے گا کہ وہ کون کون لوگ ہیں کہ جو دنیا میں اس طرح کی موت پائے کہ آخرت میں وہ شہادت کا درجہ پائیں گے، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ غسل کا معاملہ بھی ہوگا اور کفن کا بھی معاملہ ہوگا۔ تفصیل کے لیے آپ اس کی طرف توجہ کریں، بہار شریعت حصہ 4۔ اب یہ شہیدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مردہ نہ کہو، مردہ گمان نہ کرو۔ دونوں آیتوں میں اللہ نے یہی فرمایا کہ وہ زندہ ہے، چاہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 لے لیں یا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 لے لیں، دونوں آیتوں میں اللہ نے فرمایا، پہلی میں فرمایا کہ مردہ کہو نہیں، دوسری میں فرمایا مردہ گمان بھی نہ کرو، لیکن دونوں آیتوں میں یہ ضرور فرمایا کہ وہ زندہ ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا کہ زندہ ہیں، اب رزق دیے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا، ہمیں کیوں نہیں دکھتا؟ تو اس کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ شہیدوں کو زندگی کیسی ملی ہے یا شہید کیسے زندہ ہیں، ان کا شعور عام انسان کو، لوگوں کو نہیں ہے۔ اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی خلاصہ فرما دیا، یعنی آپ اس میں نہ پڑھیے گا کہ شہیدوں کی زندگی کیسی ہے، شہیدوں کو جب مردہ کہنے سے منع کیا گیا تو وہ کیسے زندہ ہیں، یہ شعور لوگوں کو نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلیئر فرما دیا ہے۔ تو اس دریا میں غوطہ لگانے کی کوشش ہی نہیں کریے گا، آپ کو ایمان قرآن پہ ہونی چاہیے۔ جب قرآن نے کہا کہ شہید زندہ ہے تو زندہ ہیں، زندہ ہیں، زندہ ہیں، ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی یہ بات تو قطعی یقینی ہے کہ شہداء زندہ ہیں، لیکن ان کی حیات کیسی ہے اس کا ہمیں شعور نہیں، اس لیے ان پر شرعی احکام عام میت کی طرح ہی جاری ہوتے ہیں، جیسے قبر، دفن، تقسیم میراث، ان کی بیویوں کا عدت گزارنا، عدت کے بعد کسی دوسرے سے نکاح کرنا وغیرہ، یہ سارے کام ان کے ساتھ میت کے جو احکام ہیں وہ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ پھر نہیں کہ جب وہ قرآن نے کہا وہ مردہ مت کہو ان کو، تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ان کو کب دفنائیں گے نہیں، ان کو رکھیں گے اور رکھے رہیں گے، جب مرے ہی نہیں تو اپنے پاس رکھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایک میت کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہوگا، کیونکہ ان کی جیسی زندگی ہے، جیسی زندگی خدا نے شہیدوں کو دیا ہے، اس زندگی کا لوگوں کو شعور نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، لوگوں کی پہنچ اس زندگی تک نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کلیئر کر دیا ہے، تو زندہ تو ہیں، کیسا زندہ ہے اس کا شعور ہمیں نہیں دیا گیا ہے، اس لیے ہم اس پہ نہ پڑیں، بلکہ ایمان بس رکھیں اس بات پر کہ شہید الحمدللہ زندہ ہیں۔ شہداء کے فضائل پر شرح الصدور جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، اس کا ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس کے 349 صفحہ نمبر سے شہید کے کچھ فضائل میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین سے شہید کا خون خشک ہونے سے پہلے ہی اس کی 2 بیویاں آ کر اس طرح اٹھاتی ہیں گویا وہ بچوں کی دائیاں ہیں جنہوں نے اپنے شیر خوار بچے کو کسی جنگل میں گم کر دیا ہو، اور ہر ایک بیوی کے ہاتھ میں ایک جوڑا ہوتا ہے جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ شہید جب میدان جنگ میں شہادت پاتے ہیں اور ان کے بدن کے خون کا پہلا قطرہ خشک ہونے سے پہلے ہی، یعنی شہید کے بدن میں جو خون ہوتا ہے وہ خون کے قطرے خشک ہونے سے پہلے ہی
جنت کی دو حوریں جو جنت میں ان کی بیویاں ہوں گی، وہ جنت کی دو حوریں آ کر کے اس شہید کو ایسا اٹھاتی ہیں جیسے جنگل میں کسی کا بچہ، شیر خار بچہ، دودھ پیتا بچہ کسی کا گم ہو گیا ہو اور جنگل میں گم ہو گیا ہو، اس شیر خار بچہ کو جب ماں پائے تو کس محبت سے اس کو اٹھاتی ہے، اس محبت یا اس طرح کی محبت کے ساتھ شہید کو ان کی جنتی بیویاں ان کے خون خشک ہونے سوکھنے سے پہلے پہلے الحمدللہ اٹھائیں گی، اور وہ دونوں جنتی بیویوں کے پاس، جنتی حوروں کے پاس ایسا جنتی جوڑا ہوگا کہ وہ جنتی جوڑا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ یہ مکاشفۃ القلوب میں بھی ہے اور ساتھ میں ابن ماجہ کتاب الجہاد کی حدیث نمبر 2798 میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شہید کے خون کا پہلا قطرہ ہی اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جو اس کے بدن کا گرتا ہے، اس کے گرتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی خون کے ایک قطرے کو اس کے تمام گناہوں کا کفارہ، یعنی اسی خون کے قطرے کے صدقے ان کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور حور عین، جنت میں طرح طرح کی حوریں ہیں، ان حوروں میں ایک حور ہے جن کو حور عین کہتے ہیں۔ حور عین میں سے اس کی دو بیویاں اس کے پاس آ کر اس کے چہرے سے مٹی صاف کرتی ہیں، پھر اسے 100 جنتی لباس پہنائے جاتے ہیں۔ اس روایت میں کہ انہیں 100 جنتی لباس پہنائے جاتے ہیں جو کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہوتے ہیں۔ جو 100 جنتی لباس ان کو پہنائے جاتے ہیں وہ جنتی لباس کسی انسان کا تیار کردہ نہیں ہوتا بلکہ جنت کے بنے ہوتے ہیں۔ جنت میں تیار کیے ہوئے 100 لباس اس شہید کو پہنائے جاتے ہیں۔ اگر انہیں 2 انگلیوں کے درمیان رکھا جائے تو ان میں سما جائیں۔ وہ کپڑے تو آپ کو ہوگے 100 جوڑی کپڑے پہنیں گے تو آدمی کیا ہوگا، اس کو تو بھاری پڑ جائے گا، تکلیف ہو جائے گی۔ تو وہ جنت کے لباس ایسے ہیں کہ ہوں گے وہ 100 جو جنتی لباس، لیکن کیا ہوں گے، کس انداز کے ہوں گے کہ اگر انہیں 2 انگلیوں کے درمیان رکھا جائے تو وہ ان میں سما جائیں گے۔ اتنا خوبصورت ہوگا، کس انداز کا ہوگا آپ سوچیں کہ 100 جوڑے کپڑے ہیں اور 2 انگلیوں کے درمیان وہ سما گئے ہوں گے یا سما جائیں گے۔ اس طرح کے الحمدللہ خوبصورت کپڑے لے کر کے جنت کی حوریں الحمدللہ تشریف لائیں گی۔ یہ روایت مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے اور شرح الصدور کے اندر بھی ہے۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک حبشی شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، اگر میں جہاد کرتے ہوئے مارا جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جاؤ گے۔ چنانچہ وہ شخص جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ آپ اس کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے تیرا چہرہ روشن فرما دیا اور تجھے خوشبودار بنا دیا۔ پھر اسی کے متعلق یا کسی اور کے بارے میں ارشاد فرمایا، میں نے حور عین میں سے اس کی بیوی کو دیکھا ہے، اس نے اس کا اونی جبہ کھینچا اور اس کے اور جبے کے درمیان داخل ہو گئی۔ آقا فرماتے میں نے حور عین کو دیکھا کہ وہ حور عین آئی اور اس کے اونی جبے کو الگ کر کے الحمدللہ اس کے جبے کے اندر داخل ہو گئی۔ حور عین آ کر کے الحمدللہ دنیا میں ہی اس شہید ہونے والے کے ساتھ الحمدللہ یہ سلوک کرتی ہیں، یہ برتاؤ کرتی ہیں اور یہ الحمدللہ ان کے ساتھ ایسے معاملات کرتی ہیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ جنتی حوروں میں جو سب سے خوبصورت حور ہیں، سب سے اچھی حوریں حور عین، الحمدللہ شہید جیسے ہی شہید ہوتا ہے، حور عین جیسی حوریں الحمدللہ شہید کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتی ہیں۔ یہ روایت بھی مستدرک حاکم کے جلد نمبر 2 صفحہ 417 حدیث نمبر 2508 میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک عربی یعنی دیہات کا رہنے والا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے شہید ہو گیا تو آپ اس کے سرہانے تشریف فرما ہو کر مسکرائے، پھر رخ انور پھیر لیا۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا، اس کی روح پر اللہ عز و جل کی نوازشات دیکھ کر میں خوش ہوا، اور جب حور عین میں سے اس کی بیوی اس کے سرانے آئی تو میں نے اپنا رخ پھیر لیا۔ یہ ایک غیرت ہے کہ یہ حیا ہے کہ آقا فرماتے آقا جب اس کے قریب گئے تو پہلے تو مسکرائے دیکھ کر کے اور اچانک چہرہ ان کی طرف سے پھیر لیا، جو شہید ہو کے زمین پر تشریف فرما دے۔
تو جب پوچھا گیا یا رسول اللہ، پہلے دیکھ کے مسکرائے، پھر اچانک اپنے چہرے کو پھیر لیا، وجہ کیا تھی، ماجرا کیا تھا؟ تو نبی کا ارشاد سنیے کہ جب وہ شہید ہو کے گرے تو میں نے دیکھا کہ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نوازشات، اللہ کی عطاؤں کی برسات اس پہ ہو رہی ہے، اور جب میں ان برساتوں کو دیکھا تو مسکرایا، اور اچانک میں دیکھا کہ ان کی جنتی بیویوں میں سے حور عین ان کے پاس آئی ہے، تو میں ان کو دیکھ کر کے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ الحمدللہ، یعنی جنتی کے پاس دنیا ہی میں ان کی جنتی بیویوں میں سے حور عین الحمدللہ تشریف لے آتی ہیں۔ یہ روایت شعب الایمان جلد نمبر 4 صفحہ 53 حدیث نمبر 4317 کے اندر موجود ہے۔ حضرت سیدنا قاسم بن عثمان جوعی علیہ رحمت اللہ القبی فرماتے ہیں، میں ایک شخص کو طواف کعبہ میں مشغول دیکھ کر اس کے قریب ہوا۔ ایک شخص کو حضرت سیدنا قاسم بن عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک شخص کو طواف کعبہ میں مشغول دیکھ کر اس کے قریب ہوا، تو وہ یہی کہے جا رہا تھا، یا اللہ عز و جل، تو نے حاجت مندوں کی حاجات کو پورا کیا مگر میری حاجت کو پورا نہیں کیا۔ خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا تھا، مولا تو نے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کیا لیکن میری ضرورت کو پوری نہیں کیا۔ تو حضرت سیدنا قاسم بن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے کہا، تم اس کے علاوہ کوئی اور بات کیوں نہیں کرتے؟ صرف یہی بات کیوں بولتے رہتے، کوئی دوسرا بھی کیوں نہیں بولتے؟ تو اس نے کہا، میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہم مختلف شہروں کے رہنے والے 7 دوست تھے۔ وہ شخص اپنی آپ بیتی بتایا کہ ہم مختلف شہروں کے رہنے والے 7 دوست تھے، ہم نے دشمن کے علاقے میں جا کر اس سے جنگ کی، تو دشمنوں نے ہمیں قیدی بنا کر الگ الگ کر دیا تاکہ ہمیں قتل کر دیں۔ میں نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی تو دیکھا 7 دروازے کھلے ہیں۔ کہتے میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا 7 دروازے کھلے ہیں، اور ہر دروازے پر حور عین میں سے ایک کنیز کھڑی ہے۔ 7 دروازے بھی کھلے اور ہر دروازے کے پاس حور عین میں سے ایک کنیز کھڑی ہے۔ جب ہمارے ایک دوست کی گردن ماری گئی، 7 میں سے ایک دوست کی گردن دشمن نے ماری، تو وہ کنیز ہاتھ میں ایک رومال لیے نیچے اتر آئی، حتیٰ کہ باری باری 6 دوستوں کی گردن مار دی گئی، اور ہر بار جنت کی وہ حور عین آتی اور میرے دوست کے سر کو اپنے جنتی رومال میں ڈھانپ لیتی تھی۔ میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص کہتے کہ میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، اب صرف میں اور ایک دروازہ بچا تھا۔ کہنے لگے 6 دروازوں سے حور عین آئی اور میرے دوستوں کی سروں کو لے گئی اور دروازے بند بھی ہو گئے، اب ایک دروازہ بچا اور ایک حور عین اس میں تشریف فرماتی۔ کہنے لگے کہ اب صرف میں اور ایک دروازہ بچا تھا جس پر کنیز کھڑی تھی۔ جب مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھایا گیا تو کسی شخص نے میری سفارش کی۔ وہ شخص کہتے جب مجھے آگے بڑھایا گیا تو کوئی شخص آیا جو میری سفارش کر ڈالا، میرے بارے میں مجھے بچانے کی ایک طریقے سے کوشش کیا، اور مجھے آزاد کر کے اس کے حوالے کر دیا گیا۔ جس نے میرے بارے میں سفارش کی مجھے آزاد کر دیا، مجھے چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر مجھے اس کے حوالے کر دیا۔ میں نے حور کو یہ کہتے سنا، جب میری گردن نہیں ماری گئی، مجھے بچا لیا گیا، تو جنت کی وہ حور جو آسمان کے ایک دروازے پہ کھڑی ہو کر کے انتظار کر رہی تھی، میں نے اس حور کو یہ کہتے سنا، اے محروم، آخر کس چیز نے تمہیں محروم رکھا؟ کس چیز نے تمہیں شہادت سے محروم کر دیا؟ شہادت کے منصب پر قائم ہونے، شہادت کے منصب کو پاتے پاتے تم کو کس چیز نے روک دیا؟ اتنا کہہ کر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اتنا بولی اور اس حور نے آسمان کے دروازے کو بند کر دیا۔ میرے بھائی، اب میں شہادت کی سعادت مندی سے محروم ہونے کی حسرت اور شہادت کی امید لیے ہوئے ہوں۔ ایک تو شہیدوں کا مرتبہ سمجھ میں آیا کہ شہیدوں کا مرتبہ اتنا زبردست ہے کہ شہید یہاں شہید ہونے والے رہتے ہیں، اس سے پہلے ہی الحمدللہ جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اور صرف آسمان کے دروازے ہی نہیں، آسمان کے دروازوں پر الحمدللہ جنت کی وہ حوریں بھی کھڑے ہو کر ان کا استقبال، ان کا انتظار کرتی ہیں، جو جنت میں الحمدللہ ان کی بیویاں کہلائیں گی۔ اب یہ شخص کہتے ہیں کہ میں تو محروم رہ گیا، مجھے تو یہ منصب ملا نہیں، اب محروم میں کیوں رہا؟ میں اس کے سبب جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، اور جس سبب سے میں محروم رہا اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہی دعا مانگتا ہوں، مولا مجھے شہادت سے سرفراز فرما اور شہادت عظمیٰ سے مجھے برکتیں عطا فرما۔ اب یہ کہتے کہ شہادت کی امید لیے ہوئے ہوں۔
حضرت سیدنا قاسم بن عثمان جو بزرگ تھے جو ان سے بات کر رہے تھے، سیدنا قاسم بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ تمام دوستوں میں افضل تھا۔ اب یہ سکے کا یہ رخ بھی دیکھیے، یہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ان تمام دوستوں میں افضل یہی تھا جو بچ گیا، جن کو شہید نہیں کیا گیا یہی افضل تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ کچھ دیکھا جو دوسروں نے نہیں دیکھا۔ باقی 6 لوگ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ آسمان کے 7 دروازے کھلے ہیں، 7 جگہ حور عین انتظار میں کھڑی ہے، وہ باقی 6 کو نظر نہیں آ رہا تھا، نظر صرف اس کو آ رہا تھا۔ اب جس کو حجاب کی چیزیں نظر آئے، جن کو غیب کی چیزیں نظر آئے، زمین پر کھڑے ہو کر جن کو آسمان کے دروازے نظر آئے، مرتبہ تو انہی کا زیادہ بلند ہوا نا۔ عثمان، حضرت قاسم بن عثمان کہتے ہیں کہ انہی کا مرتبہ زیادہ ہے، اور شوق و رغبت پر عمل کرنے کے لیے اسے چھوڑ دیا گیا، یعنی اسے چھوڑ دیا گیا تاکہ یہ شہادت کے شوق میں جیتے رہے، شہادت کی خواہش میں جیتے رہے۔ اور اسلام وہ دین ہے کہ یہاں جس نیکی کا شوق رہتا ہے اس نیکی کا بھی ثواب مل جاتا ہے، جس نیکی کی خواہش ہوتی ہے اس نیکی کا بھی ثواب ملتا رہتا ہے، اور جب جب خواہش کرتے ہیں، جب جب اپنے دل میں تمنا رکھتے ہیں نیکی کرنے کا، تب اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو ان کو چھوڑ اس لیے دیا گیا کہ زندگی بھر اسی خواہش میں جئیں اور بار بار ان کو شہادت کا مرتبہ ملے، بار بار ان کو شہادت کا ثواب ملے، یہ اسی خواہش میں ہی جیتے رہیں تاکہ ان کو خواہش کرنے کا بھی بار بار ثواب دے دیا جائے۔ یہ شرح الصدور کی روایت ہے۔ تو شہیدوں کے بڑے مرتبے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام شہداء اسلام کا ہم سب کو صدقہ نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن ان کی شفاعت کے صدقے سے ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔